حنفی اپنی پوری نماز سلام تک صحیح حدیث سے ثابت کر کے بتا دے، میں مان جاؤں گا، یہ پھر بھی نہیں مانے گا، یہ بہت ڈھیٹ لوگ ہیں۔ احناف کی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک پوری نماز حدیث سے ثابت ہے، سمجھتے ہو؟ پوری نماز حدیث سے ثابت ہے۔ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی پوری نماز حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ، یہ نہیں کر سکتے۔ تو جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں نا، اس کو لاؤ میرے پاس، میں اس سے چند سوال پوچھوں گا، تم ثابت کرو۔ دوسری بات یہ کہ حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ویسی ہی تھی جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں۔ حنفی جھوٹ بولتے ہیں کہ ترک رفع الیدین ہے، صحابہ کرام میں اکثریت ترک رفع الیدین کرتی تھی۔ یہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کو ڈی موٹیویٹ کیا کرو، ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کا رفع الیدین ٹانگیں چوڑی۔ میں مانتا ہوں سارے اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے جیسے جس نے آپ پر یہ اعتراض کیا، لیکن بہت سے اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ان کو کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ وہ ووٹ بھی اس بات پہ دیتے ہیں کہ وہ رفع الیدین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا بن چکا ہے؟ رفع الیدین۔ تو یہ کم ظرف لوگ ہیں، سمجھتے ہو؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ابراہیم نخعی، جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں، وہ ترک رفع الیدین کے قائل تھے۔ عبداللہ بن مسعود ترک رفع الیدین کے، صحیح حدیث ہے ترمذی کی۔ تو اور عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد تھے وہ سارے ترک رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا نبی نے آخری نماز کیسے پڑھی ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کو اتنا ہی رہنے دو۔ یہ کسی کام کے لوگ نہیں، ان سے امت میں کوئی خیر کی امیدیں نہ رکھیں میرے دوست۔ اور جو یہ بات کیا کریں رفع الیدین، اس سے بولو 3 طلاق کا مسئلہ زیادہ اہم ہے یہ رفع الیدین کا۔ میں ہر اہل حدیث کو چیلنج نہیں کر رہا، اہل حدیث میں معتدل بھی ہیں، لیکن جو اس طرح کے جس کو خارش ہو نا، جو پرچیاں لکھ رہا ہو، اس کو بولو رفع الیدین نہ کرنا زیادہ برا ہے، یہ 3 طلاق دے کر حرام بیوی کو رکھ لینا زیادہ برا ہے، تو فوراً کہے گا 3 طلاقوں سے حرام نہیں ہوتی۔ پھر میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں، اس کو بولو مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس آ جاؤ 3 طلاق کے مسئلے میں آپ کو بتا دوں وہ زہر کا پیالہ پی کے 100 دفعہ مر جائے گا، اس مسئلے پر کبھی بحث نہیں کرے گا۔ یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ جو ہم نے بلنڈر کیا ہے نا، کہ طلاقوں کے بعد بیویوں کے جو ہم حلال کرنے کا فتویٰ دے دیتے ہیں، تو اس میں ہم سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے۔ تبھی وہ اس موضوع پر زہر، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو جو فالو کرتے ہیں، وہ اس پہ آپ سے مناظرہ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے یا نہیں تھے، اس میں الجھائیں گے، آپ کو کوشش کریں گے الجھانے کی۔ لیکن آپ اس سے اگر یہ بحث کرو کہ شرافت نبوت سے پہلے کا مقام ہے، پہلے کسی آدمی کا شریف ہونا ثابت ہوتا ہے، پھر آگے نبوت پہ بات ہوتی ہے، تو آپ قادیانیوں سے یہ بحث کرو کہ ہم اس بحث کو چھوڑو نبی آخری نبی تھے یا نہیں تھے، کل ویلے دی تے پھل موسم دا، اس پہ بحث کرو کہ مرزا غلام احمد قادیانی شریف انسان تھا یا نہیں تھا، ہم اس کی کتابوں سے ثابت کریں گے۔ نبی ہونا تو دور کی بات، ظاہر ہے جو اتنا بڑا کذاب اور دجال ہو وہ شریف ہو سکتا ہے، جس نے اتنا بڑا جھوٹ باندھ دیا؟ ہم یہ ثابت کریں گے اس کی کتابوں سے کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا۔ ہمارے استاذ کہا کرتے تھے، بڑے مناظر تھے، وہ کہتے قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا، اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو۔ تو اسی طرح جو اس طرح کے اہل حدیث ہیں نا، جو رفع الیدین اور یہ مسئلوں میں نا بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، آپ ان سے بولو رفع الیدین سے زیادہ اہم کیا ہے؟ 3 طلاق۔ تو آؤ مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں 3 طلاق کے مسئلے پر بات کرو، تو تم 3 طلاق میں اگر صحیح ثابت ہو گئے نا، تو میں حنفی فقہ ویسے ہی پورا چھوڑ دوں گا۔ میں بولوں گا جب انہوں نے حنفیوں نے 3 طلاق کے مسئلے میں اتنی بڑی غلطی کی ہے، تو رفع الیدین میں تو اس سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے، تو میں فقہ حنفی ہی چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں رفع الیدین بھی کروں گا، میں زور سے آمین بھی، میں اہل حدیث ہو جاؤں گا۔ تو آپ کو بتا دوں، پھر میں بتا دوں، میں اس طرح کی بحث میں ہر اہل حدیث کو نہیں ملامت کرنا چاہتا، لیکن جو اہل حدیث اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جا کے حنفیوں کو چھیڑتے ہیں، تم رفع الیدین نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے، تو ہر چیز کا جواب دلیل سے نہیں دیا جاتا۔ جو فتنہ پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو انہی اسٹائل میں جواب دیا جاتا ہے۔ دلائل سے جواب تو رفع الیدین کے کئی دفعہ ہو چکے ہیں، ہمارے بیانات میں بھی آ چکے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ہم مانتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، دلائل دونوں طرف ہیں، اور ہمیں کانفیڈنٹلی احناف کے دلائل زیادہ مضبوط لگتے ہیں اس میں تو، لیکن آپ کو نہیں لگتے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ اختلافی نہیں ہے، آپ نے بنایا ہوا ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ تو آپ آؤ اس پہ بحث کرو۔ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں کہ 3 قرآن و سنت کی روشنی میں، تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں، زہر کا پیالہ پی لے گا، وہ اس مسئلے پر بحث نہیں کرے۔ وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال، میرے ہو سکتا ہے اس کلپ پہ بھی ریئیکشن آ جائے، کلپ بنا کے ڈال دے گا، سامنے نہیں بات کریں گے کبھی۔ کلپوں میں بڑے گھیر پھیر ہوتی ہے، جب سامنے بات ہوتی ہے نا شرائط کے ساتھ، وہ الگ اسٹائل میں ہوتی ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر اس میں آدمی اسی وقت پکڑ لیتا ہے کہ آپ گڑبڑ کیا کر رہے ہو۔
ترجمے میں کہاں غلطی کر رہے ہو, کہاں آپ کسی صحابی کی طرف غلط بات منسوب کر رہے ہو. ظاہر ہے کسی ایک صحابی نے بھی 3 طلاق کو ایک نہیں کہا, تو کیسے یہ مذہب ٹھیک ہو سکتا ہے 3 طلاق کو ایک کہنے والا؟ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ کا علم صحابہ سے آگے نکل گیا کیا؟ جس صحابی سے بھی ہمیں ملتا ہے اکٹھی 3 طلاقوں کا 3 ہی ملتا ہے, تو آپ کیا صحابہ سے بھی آگے نکل گئے ہو؟ لوگ کہتے نہیں بعض صحابہ سے بھی منقول ہے, ابن حجر نے لکھا ہے, فلان نے, کہاں منقول ہے دکھا دو نا. صحیح ہے نا, باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جیسے وہ تراویح کے مسئلے میں اہل حدیث عالم کا کلپ آیا, میرے خلاف کلپ بنائے انہوں نے کہ امام مالک کہتے ہیں پتہ نہیں لوگوں نے اتنے رکوع کہاں سے نکال لیے کہ نبی سے تو 8 ثابت ہیں. میں نے اتنا تلاش کیا, کوئی امام مالک کی طرف کوئی تو کہیں کتابوں میں مل جائے, ککھ بھی نہیں ہے. کسی نے کئی سو سال کے بعد امام مالک کے کھاتے میں ایک قول ڈال دیا, علامہ شوکانی نے اس کو نقل کر دیا, اور اہل حدیث لوگوں نے اس کو مارکیٹ میں وائرل کر دیا. امام مالک سے 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی منقول نہیں ہے تراویح میں. 36 تو منقول ہیں, 8 واٹ کہیں منقول نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو ان کا اپنا قول ہے, تو کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ بھی کہہ دو. جب آدمی حقائق کی دنیا میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر امام مالک نے 8 رکعتوں کا قول کیا ہوتا تو مالکی 8 رکعت کو لیتے نا, وہ کیوں 36 اور 20 رکعتوں کو لے رہے ہیں؟